نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے میرے جو موضوع ہے وہ ہے شب قدر اور اس کی فضیلت۔ چونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور جو اعتکاف کی نیت سے لوگ آئے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شب قدر کی تلاش کریں۔ شب قدر وہ رات ہے کہ رمضان المبارک کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے اس کو شب قدر کہتے ہیں، جو کہ بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی طرح اسی رات کو اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینوں سے افضل قرار دیتے ہیں، جس طرح کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا ہے خیر من الف شہر۔ سورۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے۔ اب اگر 1000 مہینوں کا بھی اندازہ لگایا جائے تو وہ 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ تو اس قدر اجر و ثواب اور فضیلت بتانے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ اب ہم اس کی بات کریں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام پچھلی امتوں کا تذکرہ سنتے تو ان کے بھی دل میں رشک پیدا ہوتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی امت کے اکابرین یا صالحین عابدین کی عمریں اتنی طویل تھی کہ وہ لوگ اتنا مرتبہ مقام رکھتے ہیں، تو ان کے بدلے میں ہماری عمریں تو کچھ بھی نہیں ہیں، تو ہم کس قدر ان کے مطابق، ان کے برابر یا ان سے آگے اعمال صالحہ میں برتری حاصل کریں گے۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے اور اس وقت سورۃ القدر نازل ہوئی اور حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عطا کیا گیا انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے، اور تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بشارت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا کی ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے، تو اس کی تائید کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بھی کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالی کی راہ میں صرف جہاد کیا تھا۔ تو ساری سی بات ہے کہ اتنی زیادہ عمر ہوئی اور اس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں اسلام کے سر بلندی کے لیے اتنی دیر جہاد کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعجب فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ ایک اور روایت اسی طرح ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے مختلف شخصیات جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام جیسے جید انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا، تو انہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ کرام کو ان برگزیدہ ہستیوں
پر رشک آیا اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو آپ کے رب نے اس سے بہتر عطا فرما دیا۔ پھر قرأت کی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے، اور یہ رات صرف فقط ایک لمحہ نہیں، ایک تھوڑے وقت کے لیے نہیں، مختصر وقت کے لیے نہیں، بلکہ پوری رات کے لیے اللہ کی ان برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مسرت سے چمک اٹھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرمائی، جس عبادت کو 83 سال سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب دیا گیا۔ لیلۃ القدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ خصوصیت ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مقدس رات اللہ تعالی نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے اور سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح ہمارے نبی افضل ہیں اسی طرح امت بھی افضل ہے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور یہ اللہ پاک کا ہم پر خاص کرم ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کی امت میں ہمیں پیدا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل ہمارے لیے بخشش کے اعلیٰ و عرفہ انتظامات قائم کیے۔ اللہ خالق کائنات نے ہمیں ہر ممکن کوشش کی، ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کے بدلے آپ کو اللہ پاک نے مغفرت اور جنت کی بخشی بشارت کا اعلان کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید کی اور اسی سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس ارشاد نبوی میں جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر، عبادات و اطاعت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہیں بلکہ ریاکاری اور بدنیتی سے بھی بچنا ہے، اور یہ عہد کرے کہ برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا، اور چنانچہ اسی شان کے ساتھ عبادت والے بندے کے لیے یہ رات مغفرت کا پروانہ لے کر آتی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ماہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل رات ہے، جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا گویا وہ سارے خیر سے محروم رہا، اور رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو حقیقتاً محروم ہو۔ اس شخص کی محرومی میں کیا شک رہ سکتا ہے کہ جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے۔ جس انسان معمولی باتوں تک راتیں گزار سکتا ہے تو اسی انسان کے لیے 80 سال کی عبادت سے افضل رات کے اندر عبادت کیوں نہ کی جائے، اور اس شخص کے لیے محرومی کا وہ باعث بن جائے کہ وہ اس رات بھی آرام کرتا رہے اور وہ اس برکتوں اور ساعتوں اور مغفرت کا فرمانہ لے کر آنے والی رات سے محروم ہو جائے۔
اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، خواہ کسی بھی حال میں ہوں، اللہ کو یاد کر رہے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں رات گزار رہے ہوں، ذکر و فکر میں مشغول ہوں، درود و سلام میں مشغول ہوں، نفلی عبادات میں مصروف ہوں، یا وہ کہہ لیں کہ اللہ کے ذکر و فکر میں اس قدر مشغول ہوں کہ ان کو دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر نہ ہو، اور کسی بھی حال میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے ہوں، تو یہ شخص وہ شخص ہے جو کہ بخش دیا جاتا ہے۔ اور حضرت جبرائیل امین اللہ کے حکم سے زمین پر آتے ہیں اور اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو شخص اس رات عبادت کے اندر مشغول رہتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا اندر یہ بھی ایک بڑا مسئلہ چلتا ہے کہ شب قدر اگر یہ طاق راتوں میں ہیں تو اس کے لیے کوئی ڈیٹ متعین کیوں نہیں کی گئی یا کوئی دن متعین نہیں کیا گیا، اس کو مخفی کیوں رکھا گیا کہ اتنی اہم اور بابرکت رات مخفی ہونے کی بھی کوئی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے چند ایک حکمتیں میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اگر اسے مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ سیدھی ہو جاتی کہ اسی رات عمل پر اکتفا کر لیا جاتا کہ ذوق عبادت میں اسی کو آشکار نہیں رکھا گیا تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی شخص محنت کیے بغیر سیدھا ایک ہی رات میں عبادت کرے اور 80 سال کی یا 83 سال 4 ماہ تک کی تقریباً، یا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں جتنا مرضی اجر و ثواب عنایت فرما دیں، یہ تو اللہ پاک کی کرم نوازی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک رات عبادت کرے گا اور اتنا زیادہ اجر و ثواب پالے گا، اس کے لیے تھوڑی سی محنت ریکوائرڈ ہے، تھوڑی سی مشقت کی ضرورت ہے کہ وہ شخص ان راتوں طاق راتوں میں جاگے اور ان طاق راتوں میں کسی ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول کریں گے اور مغفرت کا پروانہ لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ اللہ پاک بھیجیں گے کہ اس شخص جو کہ آج کی رات میری بارگاہ میں حاضر ہے، میرے حبیب پر درود و سلام بھیج رہا ہے، میرا ذکر فکر کر رہا ہے، تو میں نے اس کو بخش دیا۔ تو اس لیے یہ بھی ایک حکمت ہے کہ شب قدر کو اس لیے مخفی رکھا گیا۔ اسی طرح عدم تعین کی وجہ سے گناہ گاروں پر بھی شفقت کی، کیونکہ اگر علم کے باوجود اس رات میں گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے اس کا گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، تو اس سے لیلۃ القدر کی عزت و عظمت مجروح کرنے کا جرم بھی لکھا جاتا۔ اس لیے گناہ گاروں پر آقا دو جہاں رحمت للعالمین نے یہ شفقت فرمائی کہ اس رات اگر کوئی گناہ کر بھی بیٹھتا ہے تو اس رات کی جو عظمت ہے اس کو مجروح کرنے کا جرم نہ اس کے اوپر لکھا جائے اور وہ گناہ گار مزید گناہ بجائے کہ اسے بخشش کا فرمانہ ملے، وہ مزید گناہوں کے دلدل میں دھنستا جائے۔ اسی طرح ایک نہایت اہم وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حدیث شریف میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس رات تعین کے بارے میں امت کو آگاہ فرما دیں کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑنے کی وجہ سے منع فرما دیا۔ ایک مرتبہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تعین کے بارے میں آگاہ فرمانے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن رستے میں 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ اس روایت سے یہ بھی واضح کر دیا جاتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ بعض لوگوں نے غلط فہمی ہوئی ہے کہ شاید اس کے بعد تعین شب قدر کا آپ کو علم ہی نہ رہا، حالانکہ یہ بات بھی درست نہیں، کیونکہ شارحین نے حدیث
کی تصریح کی کہ تعین کا علم جو اٹھا لیا گیا تھا تو اسی سال اس میں ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ امام بدر الدین عینی شرح بخاری میں رقم اعتراض ہیں، اس سال تعین شب قدر کا علم اٹھا لیا گیا، کیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تعین کا علم رہا یا نہ رہا؟ میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، اور حضرت سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس کی تعین کا علم تھا، لیکن اللہ کے حکم سے اس کی تعین آپ سے اٹھا لی گئی تاکہ کسی بھی قسم کا کسی کو کوئی شک و شبہ ہو، اور وہ شخص جس طرح پہلے فضیلت بتائی گئی کہ جتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اتنی ہی عظمت ہے، اور کوئی گناہ گار اس رات گناہ کر بیٹھے تو اس کے لیے گناہ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک کی ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت عملی ہے۔ اللہ پاک ہمیں شب قدر کی برکتوں اور ساعتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔